شکر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سیوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ بچوں اس باب کا آج ہم پڑھیں گے سبق 3.3 اور اس کا لیکچر نمبر 4، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے سلطان محمد فاتح۔ بچوں آج کے جو ہمارے حاصل تعلم ہیں وہ کچھ یوں ہیں: نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات، معروضی اور موضوعی کے جوابات دے سکیں گے۔ یہ جو حاصل تعلم ہے یہ پڑھنا کی فہرست سے لیا گیا، اور بچوں یہ والا حاصل تعلم ہم نے کل بھی شروع کیا ہوا تھا، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم سبق 3.3 کا پہلا نفس بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے نثری تحریر، کہانی، ڈرامے اور مضمون میں مصنف کی تکنیک، مقصد اور طرز کو سمجھ سکیں گے۔ یہ حاصل تعلم بھی پڑھنا کی فہرست میں موجود ہے، اور جبکہ ہمارا تیسرا حاصل تعلم ہے مختلف موضوعات پر درست قواعد، حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں یہ والا حاصل تعلم آپ کو ملے گا بات چیت کی فہرست میں۔ ہم باقاعدہ اپنے سبق کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کی وضاحت اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے۔ یہ قرآن کی آیت لی گئی ہے، پس ظاہر ہوا کہ تلاوت میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا مطلوب ہے۔ بچوں ہمارا آج کا جو ایک حاصل تعلم ہے وہ فہم و فراست سے پڑھنے سے بھی متعلق ہے، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بھی اسی بات کو ہی یا اسی نقطے کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے تمہیدی سوالات۔ معلم طلبہ سے درج ذیل سوالات پوچھیں گے۔ پہلا سوال ہے باز نتینی سلطنت کے کیا معنی ہیں؟ سلطان محمد فاتح کے والد کا کیا نام تھا؟ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد کو خط میں کیا لکھا؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر کس رنگ کے پرچم کا سایہ ہے؟ پیارے بچوں یہ وہ سوالات ہیں جو کل کے متن سے لیے گئے ہیں، جو کل آپ نے پڑھے تھے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ شاباش بچوں، آپ نے تو کل کا متن بہت توجہ سے پڑھا ہے اور آپ نے جوابات بھی بہت ٹھیک ٹھیک دیے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا نیا سیکھنے والے ہیں۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں بچوں، آج نثر کو فہم اور توجہ سے پڑھنے کے بعد معروضی اور موضوعی جوابات دینے کی مشق کروائی جائے گی، اور سبق 3.3 کا آخری نفس پڑھایا جائے گا۔ کل ہم اس کا پہلا نفس پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا آخری نفس پڑھیں گے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ بچوں ہم نے اور کیا سیکھنا ہے؟ نثری تحریر، کہانی، ڈرامے، مضمون میں مصنف کی تکنیک، مقصد اور طرز کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ مختلف قواعد کے ساتھ زبانی اظہار کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا۔ آج یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سیکھیں گے۔ اب ہم شروع کریں گے اپنا آج کے سبق کا متن، جو کہ اس کا آخری حصہ ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور امائے دین کے ہمراہ صوفیہ پہنچے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن سلطنت اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری طرف عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا، اور وہ اگلی 4 صدیوں تک براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ کون سی سلطنت حکومت کرتی رہی؟ عثمانیہ سلطنت۔ اور کون سی سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی بچوں؟ رومن سلطنت۔ 1453 ہی وہ سال ہے جس سے قرون وسطیٰ مڈل ایجز کا اختتام، یہ انگلش کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس میں، مڈل ایجز کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو قومی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کی یادگار ہے۔ بچوں کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب سبق کا متن پڑھا جا رہا ہو تو جو خاص معلومات ہوتی ہے اس کو خود کشید کر لے، تاکہ معلم یا معلمہ جب آپ سے سوال پوچھے تو آپ اس کا فوراً جواب دے سکے۔ اب ہم اپنے سیکھیں گے دوسرے حاصل تعلم کو بھی، معلم اسی طریقے سے سبق کا متن پڑھائیں گے، اور آج یہ سبق جو ہمارا 3.3 جو ہم نے کل شروع کیا تھا اس کا مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ بچوں کو جہاں پر بھی مشکل لگے معلم ان کی رہنمائی کرے اور ان کو دوبارہ
पढ़ कर बताएं अगर तलफ़ुज़ में उनको मुश्किल आ रही है या लफ्ज़ के मायने और मफ़हूम को समझने में मुश्किल आ रही है। सबक का मतन पढ़ने के बाद हम अपने दूसरे हासिल ताल्लुम को सीखेंगे जो नसरी तहरीर से मुतल्लिक है। ड्रामा। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रामा होता क्या है। ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ डारो से माखूज है। जो उर्दू में हम जिस चीज़ को ड्रामा कहते हैं वो बुनियादी तौर पर यूनानी लफ्ज़ से माखूज यानी यूनानी लफ्ज़ से निकला है, उससे अख्ज़ किया गया है। इसके मायने है करके दिखाना। ड्रामा भी एक कहानी होती है लेकिन इसे किरदारों की हरकत और सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। प्यारे बच्चों, ड्रामा क्या चीज़ होता है कि वो होता है एक कहानी है लेकिन उसमें किरदार जो है वो बात हमें बता रहे होते हैं, हरकत और सकनात के ज़रिए, अपने चेहरे के तासुरात के ज़रिए हमें बता रहे होते हैं कि बुनियादी तौर पर कहानी है क्या। मजमून। मजमून भी यूनानी जुबान के लफ्ज़ एथ्रोन से माखूज है, उसी से निकला है जिसके मायने बुनियादी तौर पर एथ्रोन जिसके मायने बुनियादी तौर पर जोड़ के होते हैं और अपनी इसी असल शक्ल में आज भी ये लफ्ज़ मुस्तमिल है। कहानी अब क्या है? कहानी इंसान के उन कारनामों की रूदात है जिसमें ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू का जिक्र मौजूद है। कुरान शरीफ में जगह जगह मुख्तलिफ पैगम्बरों, मुख्तलिफ कौमों वगैरह की कहानियाँ मौजूद है जो बाज़ औक़ात इबरत के लिए बयान की गई हैं और बाज़ औक़ात मालूमात में इजाफे का बाइस बनती हैं। ये हमारी नसरी तहरीर की कुछ चीज़ें हैं, यानी नसर की 3 असनाफ हैं, मजमून, ड्रामा और कहानी। पिछले बाब में भी मैंने आपको इसके मुतालिक थोड़ी सी मालूमात दी थी और मैंने आपको कहा भी था कि आने वाले बाब में हम मजमून, ड्रामा और कहानी के मुतालिक तफसील से सीखेंगे। तो यही वो सबक है जिसमें हम मजमून, ड्रामा और कहानी के मुतालिक क्या है तफसील से सीखने वाले हैं और सरगर्मी भी करेंगे ताकि बच्चों आपको नसरी तहरीर में एक तो फ़र्क करना आ जाए और आप इसमें मुसन्निफ़ की तकनीक और तर्ज को भी समझ सके। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ कि हम अपने हासिल ताल्लुम को किस तरीके से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। पहली सरगर्मी कौन सी है वो देखते हैं। मौलम या मौलमा बच्चों से सवाल पूछेंगे कि क्या उन्होंने कभी कोई ड्रामा देखा है। बच्चों ने अगर कोई ड्रामा देखा है तो बच्चे अपने पसंदीदा ड्रामे का नाम बताएंगे और बताएंगे कि उन्होंने कभी कोई ड्रामा देखा है या नहीं। अगर किसी ने नहीं देखा, वैसे होता नहीं है बच्चों, आपने देखा होगा कोई ड्रामा, अपने पसंदीदा ड्रामे का नाम बताएं। इसके बाद मौलम या मौलमा तलबा को मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम करेंगे और बच्चों के लिखे हुए ड्रामों में से कोई इस्लामी तारीख के मौजू से मुतल्लिक ड्रामा पढ़ने के लिए देंगे। ऐसी कहानियाँ जो छोटे बच्चे लिखते हैं किसी मैगज़ीन में या रसायल में, मौलम पहले से मुंतखब करके रखेंगे और तलबा को ग्रोहों में तकसीम करने के बाद वो ड्रामा बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे जो मुख्तसर सूरत में होंगे ताकि बच्चे कमरा जुमात में ही उसको ख़त्म कर सके। जब हर ग्रोह ड्रामा एक बार पढ़ ले तो उसके फहम को जांचने के लिए कुछ सवालात किए जाएंगे। इसके बाद ड्रामे का कोई एक मंजर जिस मंजर में मौजूद किरदार ग्रोह की तलबा की तादाद के बराबर हो मुंतखब करने को कहेंगे मौलम उन्हें और ड्रामे का मुंतखब मंजर पढ़ने का मौका देंगे। तलबा अगर पढ़ ले तो हर ग्रोह जमात के सामने एक एक मंजर पेश करे। बच्चों इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ड्रामा पढ़ना है और अगर तो आपके ग्रोह की तादाद किरदारों के मुताबिक है तो उसको पढ़ के भी बताएं और उसको कवायद के मुताबिक, हरकत और सकनात के मुताबिक करके भी दिखाएं जुमात में। और हमारा एक जो हासिल ताल्लुम है वो भी इसी तरीके से है कि कवायद, दुरुस्त कवायद के साथ, हरकत और सकनात के साथ किसी भी चीज़ का किसी भी मौजू पर आप ज़ुबानी इजहार कर सके। ये हमारी सरगर्मी है। अगर जुमात में उसी दिन ख़त्म हो जाती है तो ठीक है, वरना मौलम हफ्ते में किसी रोज़ भी दिन मुंतखब कर ले और इस सरगर्मी को तलबा के ज़रिए सर अंजाम दे। हमारी दूसरी सरगर्मी जो है वो क्या है वो भी देखते हैं। मौलम जमात के 3 ग्रोह बनाएंगे। हर ग्रोह को गैर निसाबी कुतब, मैगजीन या रसायल में से कुछ अबारात पढ़कर सुनाएं। हर ग्रोह से मुसन्निफ के तर्ज तहरीर और तकनीक से मुतल्लिक सवाल करें। ये नसरी तहरीर से मुतल्लिक सवाल है। मौलम मजमून, ड्रामा या कहानी, इन तीनों में से कुछ अबारात पढ़ के सुनाएंगे। तलबा से पूछेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ सुनी है, कहानी थी, आया वो मजमून था या ड्रामा था, और फिर उसमें मुसन्निफ के तर्ज और तकनीक के मुतालिक भी सवालात करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इन सरगर्मियों को अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत दिलचस्पी से सरगर्मियों में हिस्सा लिया है, बहुत लगन और शौक़ से हिस्सा लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप आज के हासिल ताल्लुम को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो क्या है मश्क के सवालात। बच्चों ये वाला जो सवाल है ये आप कॉपी पर हल नहीं करते हैं, आप जानते हैं कि हम इनको कहाँ पर हल करते हैं,
اس کو کتاب پر حل کرتے. ایک سوال ہے، اس کے 4 ممکنہ جوابات ہوتے ہیں. آپ نے آج کے متن کے مطابق سوال کے جواب یعنی درست جواب کو منتخب کرنا ہے اور اس سوال کا جواب کتاب پر ہی حل کرنا ہے. اگر تو جماعت میں وقت ہے تو اس کو جماعت میں ہی حل کر لے، ورنہ گھر جا کے آرام سے توجہ سے دوبارہ متن کو پڑھے اور ان سوالات کے جوابات دیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک اور گھر کا کام دیا جائے گا جو کہ آج لکھنے سے متعلق نہیں ہے. آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے کہ ہر طالب علم اسلامی تاریخ کے موضوع پر میگزین، رسالے، کسی غیر نصابی کتاب سے نثر کی کوئی ایک صنف بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈرامہ یا کہانی جو آپ کو پسند ہو آپ اس صنف کا انتخاب کریں اور اسے درست قواعد اور حرکات و سکنات کے اظہار کے ساتھ اسے بیان کرتے ہوئے آپ نے ویڈیو بنانی ہے. یعنی جو چیز بھی آپ پڑھیں گے، مضمون پڑھیں گے، ڈرامہ پڑھیں گے یا کہانی پڑھیں گے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے درست قواعد کے ساتھ، حرکات و سکنات کے ساتھ جو ہے نا بیان کرنا ہے ویڈیو میں. اور آخر میں مواد سے متعلق جو ہے مصنف کی تکنیک اور طرز کے بارے میں بھی معلومات دینی ہے. اور یہ ویڈیو آپ نے کیا کرنی ہے اپنے معلم اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو واٹس ایپ کرنی ہے. گھر کا کام آج آپ کا بہت دلچسپی کا ہے کہ آپ گھر جا کے بڑے آرام سے پہلے تو منتخب کریں گے کہ کون سی جو ہے صنف آپ نے منتخب کی ہے، ڈرامہ ہے، کہانی ہے یا مضمون ہے. اور پھر اس کا انتخاب کرنے کے بعد آپ اس کو درست قواعد اور حرکات و سکنات کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو کیا کریں گے اپنے معلم یا اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو واٹس ایپ کریں گے. آج لکھنے کا کام نہیں ہے، صرف کتاب پر حل کرنے کے سوالات ہیں جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلدی حل کر لیں گے کیونکہ آپ نے جماعت میں معلم سے بھی ایک بار سنا ہے سبق اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی دہرائی بھی کی ہے. بچوں یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا گھر کا کام بڑے توجہ سے کریں گے اور کل جب آپ جماعت میں آئیں گے تو اپنے معلم سے شاباش وصول کریں گے. کل ملیں گے دوبارہ ایک ویڈیو ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. خدا حافظ، شکریہ.